بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک یتیم لڑکی سے شادی کی۔ اس کی ایک 15 سالہ بہن بھی تھی، اس کے ساتھ اس کی بہن بھی رخصت ہو کر آ گئی تھی، لیکن اس کی بہن سارا دن میرے بیوی کے ساتھ چپکی رہتی۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آتا کیونکہ وہ رات کو بھی ہمارے کمرے میں سوتی تھی۔ میں نے بیوی پہ غصہ کیا اور جب رات اس کی بہن ہمارے کمرے میں آئی تو زبردستی اسے دوسرے کمرے میں بند کر آیا اور پھر کمرے میں واپس لوٹا تو جان ہی نکل گئی۔ میری بیوی کی بہن بڑی عجیب و غریب سی تھی، ہر وقت ڈری سہمی سی رہتی اور اپنی بہن کے ساتھ چپکی رہتی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں اس سے تو جان چھڑوا کر ہی رہوں گا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے چپ کر اس کی بہن کو ایک تنہا کمرے میں بند کر دیا۔ جب وہاں پہنچا تو دنگ رہ گیا کیونکہ وہاں تو شادی کی رات اپنے کمرے میں آیا تو خوش سا تھا۔ میں نے منہ دکھائی کہ قیمتی تحفہ تو خریدا ہی تھا، لیکن ایک پیار بڑا تحفہ بھی لے لیا تھا۔ میں گجرے خرید لایا تھا کیونکہ میں جانتا تھا لڑکیاں اس قسم کے تحائف پا کر خوش ہو جاتی ہیں۔ میں نے جو ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گیا تھا۔ سامنے کا منظر بڑا ہولناک سا تھا۔ میری بیوی کی 15 سالہ بہن کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی اور مسلسل روتی چلی جا رہی تھی۔ رونا کوئی عام رونا نہ تھا، وہ تو باقاعدہ طور پر بین ڈال ڈال کر رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری ہانیہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو ڈپٹ کر خاموش کروایا تھا۔ میں آگے بڑھا اور بولا، ہانیہ کیا ہوا ہے اس بچی کو؟ یہ تو ٹھیک ہے نا اس بچی کی؟ ہانیہ بولی، جی ٹھیک ہے، یہ بس یہ سوچ کر پریشان ہو گئی ہے کہ میں اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں تو اس کا کیا ہوگا۔ میرا دل دکھ سا گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ہینا کے سر پر دستک شفقت رکھ دیا تھا، بولا کہ تم پریشان نہ ہو، اگر تم ہانیہ کی بہن ہو تو میری بھی بہن ہو، تم اسی گھر میں رہو گی ہمارے ساتھ۔ ہانیہ تم نے یہ بات ہینا کو نہیں بتائی کیا؟ بولی، ندیم میں اس کو باتیں بتا چکی ہوں مگر بچی ہے اس لیے یہ باتیں اس کو فی الحال سمجھ نہیں آ رہی، گزرے گا تو خود بخود سمجھ جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا تو ہانیہ ڈرتے ڈرتے بولی، ندیم ایک بات کہوں؟ مسکرا کر بولا، ہانیہ تمہاری اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم ہی بدمزہ ہو گیا تھا۔ وہ بولی، ندیم میں ہینا کو اپنے ساتھ سلا لوں تک یہ سنبھل نہیں جاتی، یہ میرے ساتھ سو جائے کرے، یہ اماں ابا کی وفات کے بعد سے بڑی حساس سی ہو گئی ہے، ذرا سی بات کی ٹینشن لے کر بیمار پڑ جاتی ہے، یہ بھی نئی نئی شادی میں کہاں ہسپتالوں کے چکر کھاتی رہوں گی۔ میں ہانیہ کی بات سمجھ گیا تھا، بولا، ٹھیک ہے ہانیہ تم دونوں بہنیں اس کمرے میں سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ ہانیہ اٹھ کر میرے پاس آئی اور بولی، میں ہمیشہ آپ کے احسان مند رہوں گی، آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ گھر میں کسی کو بھی علم نہ ہونے دیجیے گا کہ آپ دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں، فکر نہ کریں، جلد ہی نا اس گھر سے منوس ہو جائے گی تو اپنی ضد بھی چھوڑ دے گی۔ میں مسکرا کر بولا، ہانیہ تمہیں تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری سچویشن سمجھتا ہوں، ویسے بھی کل تک مہمان تو لوٹ جائیں گے، پھر ہم تینوں ہی اس گھر میں رہ جائیں گے۔ کہہ کر میں ڈری سہمی سی ہینا پر نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ ہانیہ کو تو تسلی دیا تھا مگر میں خود کو تسلی کیسے دیتا؟ میرے ذہن میں بار بار یہی آ رہا تھا کہ کیا ہینا یوں ہی میں ہمیشہ میری خوشیوں کے درمیان حائل رہے گی؟ میں نے نیکی کر کر اپنا ہی نقصان تو نہیں کر ڈالا؟ مگر میں نے بڑی کوشش سے اپنے ذہن سے تمام منفی خیالات کو جھٹک دیا تھا۔ جانتا تھا کہ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ گوارا نہیں کرتے کہ ان سے منوس شخص کسی اور کے ساتھ وہ بات کریں، اس لیے میں ہینا کا بھرپور خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ بڑی معصوم سی ڈری سہمی سی لڑکی تھی، قسم کے بچوں پر تو مجھے ویسے ہی بڑا ترس آتا تھا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا کہ نہ جانے اس نے اپنی گزشتہ زندگی میں کیا کچھ سہا ہے تو وہ ایسی ہو گئی ہے۔ ہینا کے مقابلے میں ہانیہ کی شخصیت بڑی جاندار سی تھی، وہ اعتماد سے بھرپور تھی، زندگی کے اتار چڑھاؤ کا مسکرا کر مقابلہ کرتی تھی۔ ہماری شادی کو ایک پورا ہفتہ ہو گیا تھا مگر ہینا ابھی بھی ہانیہ کے ساتھ ہی سوتی تھی جبکہ میں دوسرے کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ کچھ دن ٹھہر کر ہینا کے لیے ایک بستہ لے آیا تھا، تب تو لایا نہیں کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ کس کلاس کی طالبہ ہے۔ میں گھر پہنچا تو ہانیہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی جبکہ ہینا چارپائی پر بیٹھ کر اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے بآواز بلند سلام کیا اور چہرے پر مسکراہٹ سجا کر ہینا کے پاس پڑی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ کی نظر مجھ پر پڑی تو بھاگ کر میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور ہینا سے مناسب ہوا اور بولا، ہینا دیکھو میں تمہارے لیے کیا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ ہینا مجھے دیکھ کر رونے لگی اور بھاگ کر اپنی بہن کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ حیران تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے، وہ ہر دم خود کو یوں چھپا کر کیوں رکھتی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جب مجھے میری اس کیوں کے جواب ملیں گے تو مجھے کتنا بڑا دھچکا لگے گا، میری ساری شخصیت ہل کر رہ جائے گی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، ہینا بیٹی ادھر آؤ، میری بات سنو، میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ میری بات سن کر ہینا کے جین بلند ہونے لگے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ہانیہ کی جانب دیکھا تو مجھے بڑے غصے میں لگی تھی۔ وہ بولی، ندیم آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ ہم میری بہن سے دور رہے ہیں، آپ میرے شوہر ہیں مگر ہینا کے لیے تو آپ غیر محروم ہی ہیں نا، اس لیے آپ اسے مخاطب نہ کیا کریں۔ مجھے ہانیہ کی یہ بات بڑی بری لگی تھی۔ میں تو ہینا کو اپنی چھوٹی بہن سمجھنے لگا تھا مگر ہانیہ کا رویہ بڑا پریشان کن تھا، یہ بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں بولا، ہانیہ اگر محرم اور نامحرم کا تمہیں اتنا ہی خیال تھا تو اپنی بہن کو ایک نامحرم کے گھر اپنے ساتھ ہی کیوں لائی ہو؟ اتنا کہہ کر میں دروازہ زور سے بند کر کر گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ نکل کر میں سڑکوں کی خاک جانتا رہا تھا، مجھے رہ رہ کر اپنے سخت رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ نہ مجھ پر زبردستی تو مسلط نہیں کی گئی تھی، نہ جو مجھے یوں ہانیہ کو تانے دینے لگا تھا۔
था। वो तो मेरी मुकम्मल रजामंदगी से मेरे घर आई थी। घर में फक्त हम 3 लोग ही होते थे। इससे कबल मेरे घर पर खामोशी और सन्नाटों का राज था। वालिदा का इंतकाल 2 बरस पहले हो गया था। उनके गुजर जाने के बाद जिंदगी ने मुझे कड़ी धूप में लाकर खड़ा कर दिया था। घर की सारी जिम्मेदारी भी मुझ पर थी। मुंह कुंवारा था और घर में अकेला रहता था। कोई काम वाली भी मेरे घर के कोई काम करने की हामी नहीं बरती थी। एक दोस्त ने शादी का मशवरा दिया तो मैंने अपने रिश्ते की जिम्मेदारी भी इसी पर डाल दी थी। दोस्त ने हमें बताया था कि इनके जानने वालों में एक यतीम लड़की है जो जहेज के में सिर्फ तवाब लाए हैं। मैं हैरान हो गया और बोला, किस किस्म का सवाब? इसने बताया कि हानिया की एक नौ उम्र बहन इसके साथ रुखसत होकर घर आएगी। इसकी पढ़ाई लिखाई खाने पीने पर जितना भी पैसा लगाओगे तुम्हें सवाब की सूरत में अगले जहान में मिल जाएगा। लड़कियों को जवान होते हुए देर ही कितनी लगती है, इसकी शादी करके रुखसत कर देना। मैंने खुले दिल से हामी भर ली थी क्योंकि अल्लाह के फजल से मैं इतना कमाता था आसानी इसका खर्चा बर्दाश्त कर सकता। मगर मैं कहाँ जानता था कि हिना तो अजीब ही किस्म की बच्ची होगी, मेरे गले की हड्डी बन जाएगी जो ना उगली जा सकेगी और ना निगली जा सकेगी। मैंने फैसला किया था कि मैं चंद रोज मजीद सब्र से काम लेकर देखता हूँ ये ना कर भैया ठीक होता है या नहीं, फिर मैं किसी किस्म के नतीजे पर पहुंचूंगा। रात गए, घर लौटने लगा तो होटल से भी खाना ले ही गया था। मैं जानता था कि हानिया मुझसे सख्त खफा होगी। मैं इसकी नाराजगी दूर करना चाहता था। घर के दरवाजे पर खड़ा था जब मेरे कानों में हिना की आवाज गूंजी थी। कह रही थी, हानिया अब तुम्हें तलाक हो जाएगी, तुम मेरे साथ वापस चली जाओगी, सिर्फ तुम और मैं ही रहेंगे, तीसरे का वजूद बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। हानिया एकदम गुस्से से बोली थी, अपनी बकवास बंद करो हिना। हिना की हंसी की आवाज आई थी। वो बोली, अब तो घर में तुम्हारा खड़ूस शोर भी नहीं है तो मुझे मेरे हकीकी नाम से पुकारो। मैं हिना की बात सुनकर हैरान रह गया था। कोई और भी नाम था जो मुझसे छुपाया गया था, लेकिन क्यों मेरे दिमाग में इतने क्यों जमा हो गए थे कि अब मुझे घुटन होने लगी थी। दरवाजा खोला और घर में दाखिल हो गया। हानिया की नजर मुझ पर पड़ी तो भाग कर मेरे पास आई थी और बोली, नदीम आप कहाँ रह गए थे? मैं आपकी फिक्र में कुलती रह जा रही थी। ये देखकर खुश हो गए थे। हानिया के चेहरे पर नाराजगी का नामो निशान तक ना था। दोनों बातें करने लगे कि हिना एक बार फिर से रोने लगी थी। बोली, हानिया तुम इसके साथ बात मत करो, ये मुझे गुस्से से देखता है, शोर गंदा है। हानिया ने मुझे शाकी नजरों से देखा था। अपनी सफाई दी और कहा, क्यों है ना बच्चे, मैं आपको क्यों घूरूंगा? हानिया बोली, नदीम मैंने आपको कहा था कि आप मेरी बहन को मुखातिब मत किया करें। कहकर वो हिना को अपने साथ कमरे में ले गई और मैं सेन में अपना सामना लेकर खड़ा रह गया था। मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मैं तो इस सब को हिना का बचपना समझने बैठा था, मगर यहाँ तो किस्सा ही कुछ और था। दिल में शक का बीज उग चुका था। मैंने सोच लिया था कि हानिया पर सख्ती करूंगा, खुद ही अपने राज खोल देगी। वह हानिया मामूल के मुताबिक नाश्ता बना रही थी। अचानक रुक कर बोली, नदीम आप हिना के लिए स्कूल का बस्ता क्यों लेकर आए थे? हानिया के कल वाले रवैये की वजह से गुमज़दा सा था, इसलिए मुख्तर जवाब दिया और कहा कि मैं चाहता था कि हिना अपनी तालीम जारी रखे। हंस दी और बोली, कौन सी तालीम? हिना ने तो स्कूल का मुंह तक भी नहीं देखा था। तालीम का शौक नहीं था, इसलिए हमने इसे स्कूल में दाखिल नहीं करवाया था। हानिया की बात अच्छी नहीं लगी थी, मगर चूंकि मेरा मूड पहले से खराब था, मैं किसी किस्म की बहसों मुसाबसे में नहीं पढ़ना चाहता था। मैं अपना खाना खत्म किया और ऑफिस के लिए निकल गया था, मगर हिना का वजूद मुझे खटक रहा था कि अजीबो गरीब हरकतें देखती रोने धोने लगना, फिर मेरी और हानिया की तलाक पर खुश होना, ये सब क्या था? हिना कोई नन्ही बच्ची थी नहीं, वो पूरे 15 साल की थी। उम्र में तो लड़कियां बड़ी समझदार और सुलझी हुई होती हैं, लेकिन यह मामला इतना सीधा नहीं था जितना मुझे लग रहा था। शाम में भी हिना ने मुझे जज करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। ये देखकर वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। हानिया से बात करने लगा तो उसे अपने हाथ से पकड़कर कमरे में ले गई थी। हानिया थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकल कर बोली, आप खाना खाकर अपने कमरे में चल जाएंगे तो हम दो बहनें भी आकर खाना खा लेंगे। हिना जिद कर रही थी कि जब तक आप बाहर बैठते हैं तब तक वो बाहर नहीं निकलेगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर खुद पर काबू डालकर मैं बोला, ठीक है हिना बाद में खाना खा लेगी, बस कम तुम तो मेरे साथ आकर बैठो, मेरे साथ आकर खाना खाओ। हानिया के जवाब ने मेरे अंदर आग लगा दी। बोली, नदीम आपको पता है कि हिना कितनी जिद्दी है, घर में तूफान खड़ा कर देगी, इसलिए आप मेरी माजरत कबूल कर ले। हानिया इतना कहकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं अपने आपे से बाहर हो गया था, मैं खुद पर काबू न पा सका और कमरे की तरफ बढ़ा। की आवाज आ रही थी, वो हिना को कोसने दे रही थी, कह रही थी कि हिना काश अम्मी अबू के साथ तुम भी मर जाती, मेरी जिंदगी तो तुम जहन्नम न बनाती, न जाने तुम मेरे किस गुनाह की सजा हो। दरवाजा खोलकर अंदर चला गया था, हिना को कलाई से पकड़कर खींचता हुआ बाहर ले आया था। हानिया भी बुखला की थी, वो हमारे पीछे भागी थी और बोली, नदीम ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी बहन को आप अपने होश में तो हैं? अगर सच बात तो ये थी कि मैं हरगिज अपने होश में नहीं था, होश में होता तो ये सब करता। मैंने हिना को लहदा कमरे में बंद कर दिया और हानिया को अपने साथ कमरे में ले आया था। बोला, अब मुझे सच सच बता दो, तुम्हारी बहन ये सब क्यों कर रही है? हानिया का चेहरा जर्द पड़ चुका था, सलसल रोती चली जा रही थी। वो बोली, आपको अल्लाह का वास्ता है नदीम, मेरी बहन को छोड़ दें, वो बहुत हसास है, वो डर से मर जाएगी। रात तो क्या एक लम्हा भी
میرے بغیر نہیں گزار سکتی۔ چلا کر بولا کیوں؟ آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی ماں باپ کے بغیر رہ لیتے ہیں۔ یہ کس قسم کا بہن چاہ رہا ہے کہ تمہاری بہن تمہارا سایہ بن گئی ہے؟ مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ سب برداشت کروں گا۔ میں نے ہانیہ کو غور کر دیکھا اور کہا کہ تم اپنا یہ رونا دھونا بند کرو۔ اگر اس کے رونے میں اور تیزی آنے لگی کمرے سے باہر آ گیا اور باہر سے کنڈی لگا کر اپنے کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کر لیا تھا کہ ہنا اور ہانیہ کا شور تھم جائے۔ وہ دونوں بہنیں اس زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ دروازے ہی توڑ دیں گی۔ کچھ گھنٹے یہی سب چلتا رہا مگر پھر فجر کی اذان ہونے سے کچھ دیر قبل دونوں کمروں میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور ہنا کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس سے معافی مانگ کر ہانیہ کے پاس لے جانا چاہتا تھا مگر میں نے جیسے دروازہ کھولا میرے قدم زنجیر ہو گئے تھے کیونکہ وہاں تو ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ میں آگے بڑھا تو مجھے دیکھ کر سہم گیا تھا اور پھر سے رونے لگا تھا۔ میں نے اسے جھڑک دیا اور بولا میرے سامنے اب آنسو بہانا نہیں، تم مجھ سے بہت برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے بتا تم کون ہو؟ ہنا کہاں گئی ہے؟ وہ لڑکا روتے ہوئے بولا اگر میں تمہیں حقیقت بتا دوں گا تو تم مجھے بیچ تو نہیں دو گے؟ اس کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ میں بولا نہیں میں تمہیں کیوں بیچوں گا؟ وہ لڑکا میری بات سے مطمئن ہو گیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ چہرے پر بڑا کرب تھا۔ وہ بولا جب میں پیدا ہوا تو ہمارے گھر میں سوگ منایا گیا تھا جیسے میں پیدا نہیں فوت ہوا ہوں۔ جب بڑا ہوا تو اپنے ارد گرد بہت ظلم دیکھا تھا۔ میرا ابا میری امی کو ایک موٹے سے ڈنڈے سے مار مار کر نیلو نیل کر دیتا تھا۔ میری طرف اشارہ کر کے کہتا تھا کہ تو اس کو جننے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی؟ یہ قابل قبول نہیں ہوتا کہ تو بانجھ ہوتی مگر یہ تو نے کیا کسب کر دیا؟ میں ابا کی پٹار سن کر آنے کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ کہتی ابا کی باتوں پر دھیان نہ دیا کر، تو بہت پیارا ہے۔ لیکن میں پیارا ہوتا تو کیا میری وجہ سے میری اماں کو مار پڑتی؟ ہانیہ سے پیسے مانگتے تو مجھے 2 روپے کا نوٹ تھما دیتی۔ بھاگ کر دکان پر جاتا، امی کے لیے اپنی پسند کی ٹافی لے آتا۔ میں وہ ٹافی امی کے منہ میں ڈال کے کہتا امی کھا لو آرام آ جائے گا۔ اسے لپیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی۔ میں ننھا سا تھا، میرے ہم عمر کے لڑکے کھیلا کرتے جبکہ میرا کھیل میں دل نہیں لگتا تھا۔ سارا دن گھر میں رہ کر امی کو پہرا دیا کرتا کہ ابا کہیں امی کو پھر سے مارنے نہ لگے۔ میرے روکنے کے باوجود ہر دوسرے تیسرے دن امی نیلو نیل ہوئی ہوتی تھی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے امی کو دباتا کہ انہیں آرام آ جائے مگر وہ اپنا درد بھول کر پہروں میرے چھوٹے سے ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر چومتی جاتی آور روتی جاتی۔ کہتی تھی کہ مجھے مار سے تکلیف نہیں ہوتی، مجھے تمہارے ان حرکتوں سے بہت تکلیف ہوتی ہے، جگہ چلنی ہو جاتا ہے۔ امی کی کمیٹی نکلی تو بازار جا کر میرے لیے ایک سائیکل اور گیند بلا لے آئی تھی۔ امی کہتی تھی کہ تم باہر جا کر تو کھیلتے نہیں ہو تو گھر میں تمہاری خوشی کا انتظام کر دیتی ہوں۔ سائیکل دے کر بڑا خوش ہوا تھا۔ میں امی کے ہاتھ چومتا رہا پھر سارا دن کڑی دھوپ میں سائیکل چلاتا رہتا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہنس کر بولی آج پہلا دن ہے اس لیے دھوپ میں کھیل لو، کل سے دھوپ میں نہیں کھیلنے دوں گی۔ میں پھر تھوڑی دیر بعد سائیکل سے اتر کر اسے گیلے کپڑے سے صاف بھی کرتا تھا کہیں میلا نہ ہو جائے، میرا نیا سائیکل پرانا نہ ہو جائے۔ امی ابا گھر آئے تو میں سائیکل پر جھولے دے رہا تھا۔ ابا بولے اس کمزاد کو سائیکل کس نے دلوایا ہے؟ میرے منہ پر 2 تھپڑ مار کر مجھے سائیکل سے اتار دیا اور کلاڑی کے وار کر کے اس سائیکل کو توڑ کر پھینک دیا تھا۔ یہ آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے تھے۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ امی رات کو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی چندا میں آج تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ 4 سال کے ہو گئے ہو، ایک سمجھدار بچے بن گئے ہو، ہر بات کر سکتی ہے نا تم سے؟ اسوات میں سارا لا دیا۔ امی بولی بیٹا تمہاری آپی کا کیا نام ہے؟ بولی اور تمہارا کیا نام ہے؟ میں خاموش بولا ہانیہ۔ امی بولی اور تمہارا کیا نام ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ بولا امی ابا مجھے کمزاد کہتے ہیں اور تو چنداب کہتی ہے، ان دونوں میں میرا کیا نام ہے؟ امی کی آنکھیں ہر دم چلکنے کو تیار رہتی تھی، آج بھی پانی برسنے لگا تھا۔ امی بولی تمہارا کوئی نام ہی نہیں ہے میری جان، برس گزر گئے ہیں تیری پیدائش کو مگر میں اب تک فیصلہ نہیں کر پائی کہ تمہارا نام کیا رکھوں، لڑکیوں والا نام رکھوں یا لڑکوں والا؟ ماتھے پر بٹ ڈال کر بولا کیوں امی لڑکیوں والا کیوں نام رکھنا ہے؟ میرا میں لڑکا ہوں۔ امی نے نفی میں سر ہلا دیا تو میں شرمندہ رہ گیا تھا۔ امی بولی نہ ہی تو لڑکا ہے نہ ہی تو لڑکی ہے، تو خواجہ سرا ہے، جنس ہے تیسری۔ میں 4 برس کا بچہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ بولی اگر میں تجھے لڑکا نہیں بتاؤں گی کیونکہ تو باہر نکلے گا تو 100 طرح کی باتیں کریں گے۔ نام ہنا رکھتی ہوں، سر پر دوپٹہ لے کر رہو گی اور گھر میں 4 دیواری میں رہو گی تو محفوظ رہو گی۔ امی سے روٹھ گیا، بولا مجھے نہیں دوپٹہ لینا، میں تو لڑکا ہوں۔ میں بولی میرے پاس مہلت نہیں ہے میرے بیٹے، نہیں تو میں تیرے سر پر گھنٹے درخت کی چھاؤں کر دیتی، میرے حصے لہر درد میں خود پر جیل لیتی، لیکن مجھے اب کہیں جانا ہے۔ میں روتے ہوئے امی سے لپیٹ گیا اور ضد کرنے لگا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا۔ ہم دونوں روتے رہے پھر میں سو گیا۔ امی مجھے ہانیہ کے ہاتھ لٹا کر چلی گئی۔ صبح میری آنکھ چیخو پکار کے ساتھ کھلی تھی، یہ بہن کر کر کے رو رہی تھی۔ بھاگ کر باہر نکلا تو امی سوئی ہوئی تھی۔ ہانیہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اور بولی امی چلی گئی ہیں۔ میں نے ہانیہ کے سر پر چپٹ ماری اور بولا آہستہ بولو امی سو رہی ہیں۔
जाएंगी। फिर हानिया मुझे कमरे में ले गई और मेरे सर पर दुपट्टा डालकर बोली, तू आज से हिना है। बात याद है ना? मैंने सर हिला दिया था। मैं 2 रुपए लेकर दुकान पर चला गया और अम्मी के लिए टॉफी ले आया। मैं वो टॉफी लेकर जेब में घूमता रहा अगर अम्मी उठी नहीं थी। सारे मोहल्ले की औरतें भी आ गई थी। फिर अम्मी को सफेद लिबास पहना दिया गया और चारपाई पर डालकर ले गए। मैं पीछे भगा बोला, मेरी अम्मी को कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो। मैंने इनके लिए तो टॉफी भी रखी है। मैं छोटा सा था इसलिए किसी ने मेरी आवाज ना सुनी। मैं आदमियों की टांगे पकड़ पकड़ कर रोता रहा कि अम्मा को नीचे तार दो। कुछ नहीं खाया, इन्हें भूख लगी होगी। वो टॉफी मेरी जेब में रहेगी मगर अम्मी न लौटी। मैं रोता रहा तड़पता रहा मगर हमारी किसी ने ना सुनी। फिर एक दिन अब्बा भी चले गए तो हम चाची के घर आ गए। भी अब्बा की तरह जालिम थी, बड़ा मारती थी मुझे। सर कहा करती थी, मैं तुझे बेच दूंगी, गुरु ले जाएगा तुझे। भी हानिया मेरा सहारा बनी थी, चाची का बेटा था ना आप जानता। वो मुझे कहता था कि तुम खुसरा हो, नाच कर दिखाओ। फिर वो चाची हंसते थे, मैं डर जाती थी। हानिया मुझे बचाती थी। फिर इसकी शादी होगी आपके साथ। आपकी तरफ देखकर मुझे डर लगता था कहीं आप भी मुझे गुरु के पास बेच ना दो। मैंने कहती थी कि आप अच्छी हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, मगर डर मेरे दिल के अंदर जड़ बैठा था। आपको सब कुछ मालूम हो गया, अब बताएं मुझे अकेले कमरे में बंद तो नहीं करेंगे? मेरा चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। मैं जल्दी से बाहर की तरफ भागा और हानिया के दरवाजे का दरवाजा खोल दिया और इसके कदमों में बैठकर माफी मांगने लगा था। वो भी रो रही थी मगर बोली, माफी किस बात की? आपने तो हम बेसहारों को सहारा दिया है। फिर मैं और हानिया हिना को नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे। दिमाग से बचपन का ट्रॉमा निकालना बड़ा मुश्किल था। इसकी तालीम भी शुरू करवा दी थी। मैं और हानिया खुशगवार जिंदगी का आगाज कर चुके थे। अभी जिंदगी जानब लौट रही थी। मैंने खुद से अहद किया था कि इसका मुस्तकबिल रोशन बना कर ही दम लूंगा। तो अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इतनी अच्छी कहानी आप तक पहुंच सके।